شبلی ہر قوم کے لیے تاج ہوتا ہے اور اس قوم کا تاج ابو بکر شبلی ہے. اور اس مقام اور اس درجے پر فائز تھے کہ لوگ قطار در قطار کھڑے ہو کر ان سے اپنی مشکلات کو حل کرانے کے لیے دعائیں کرایا کرتے. اپنے حجرے میں بیٹھتے اور لوگ قطار کے اندر آتے اور ان سے آ کر دعا کراتے اور جس کے لیے ابو بکر شبلی دعا کر دیتے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا کر دیتا, اسے اس کی مشکل دور کر دیتا. اب ہوتا یہ ہے کہ ان کا اپنا بیٹا بیمار ہو گیا. جب اپنا بیٹا بیمار ہو گیا آپ کی زوجہ اٹھا کر لے آئی اس کو, بیٹے کو, اور آ کر کہا کہ اس کے لیے دعا کریں اللہ اسے صحت دے. آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے لیے تو دعائیں کرتا ہوں لیکن جب بات اپنی آئے گی تو پھر میں اس حال میں راضی ہوں جس حال میں میرا رب راضی ہے. میں یہ دعا مجھ سے نہ کروں. بیوی واپس پلٹ گئی, بیماری بڑھتی گئی. کچھ دنوں کے بعد بیوی پھر آئی. آپ نے یہی آ کر کہا, یہی فرمایا کہ جس حال میں میرا مولا راضی ہے ابو بکر شبلی بھی اسی حال میں راضی ہے. حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا اور اب ماں کی ممتا تڑپ اٹھی. بیماری دیکھی نہیں جا رہی تھی ماں سے. ماں نے آ کر کہا ابو بکر شبلی کی بات آتی کہ اے ابو بکر شبلی یہ ہے آپ کا بیٹا, آپ جانے اور آپ کا بیٹا جانے. یہ کہہ کر بیٹے کو گود میں ڈال دیا اور کہا کہ مجھ سے اس کی بیماری دیکھی نہیں جا رہی. ابو بکر شبلی اب تک تو یہی کہتے رہے کہ جو مالک کی مرضی ہو میری مرضی, لیکن جب ولایت کی نگاہ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ بیٹے کا تو نزع کا وقت آ چکا ہے. اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے سامنے کھڑا ہے. اب تک تو شبلی مقام رضا پر فائز تھے لیکن اب مقام رضا پر فائز نہ رہے. نظر آسمان کی طرف اٹھی اور جب واپس پلٹی تو ابو بکر شبلی نے اسرائیل سے کہا ارجعی الی ربک یا اسرائیل قد حکم موت ہی نہ سہا. اے اسرائیل واپس پلٹ جا, میرے بیٹے کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. اس کی موت کا حکم ٹل چکا ہے, واپس پلٹ جا. موت کا حکم منسوخ ہو گیا, تقدیر بدل دی گئی, کرامت ظاہر ہو گئی, لیکن مقام رضا باقی نہ رہ سکا. اب